سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک صدقۃ الفطر فطرانہ ادا نہیں کیا، وہ آج یا صبح جب آپ عید کی نماز کے لیے نکلو اس سے پہلے فطرانہ ادا کرو۔ دوسرا کام، جب عید کا چاند دیکھ لیتے ہو اور رات کو عید کے دن بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے تسبیحات تکبیرات کو بلند آواز میں پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے۔ اکثر ہمارے بچے جوان عید کی خوشی میں فضول باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے جاتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہ کہیں کہ جس بات پر اللہ ناراض ہوں۔ اگر آپ نے باتیں فضول کرنی ہی ہیں، آپ تکبیرات پڑھیں، کثرت سے اللہ کی کبریائی بڑائی کو بیان کریں۔ اب عید کا دن آ چکا ہے، عید کے دن صبح آپ نے نماز فجر با جماعت ادا کرنی ہے۔ اور یہ صرف عید کے دن حکم نہیں، جس طرح آپ میرے بھائی جوان بوڑھے بزرگ کہ جنہوں نے ماشاءاللہ رمضان میں بڑا اچھا اہتمام کیا، پابندی کے ساتھ آپ نمازیں پڑھتے رہے، اسی طرح آپ نے رمضان کے بعد بھی دیگر مہینوں میں ساری زندگی اسی طرح جس طرح ہم نے رمضان میں یہ ایام گزارے ہیں، آپ نے اسی طرح عبادات اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیاں کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد عید کے دن آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے با جماعت، اور اس کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے۔ عید کے دن غسل کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جمعہ کے دن، عید کے دن۔ اور اس کے بعد عید کے دن آپ نے یہ بھی ضروری کرنا ہے، مسواک بھی ضروری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد با جماعت نماز فجر، غسل، مسواک، اس کے بعد آپ نے عمدہ بہترین پیارا صاف ستھرا پاک لباس پہننا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خوشبو بھی لگانی ہے، خوشبو بھی اچھی خوشبو لگانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت مبارکہ تھی۔ اور عید کی نماز کے لیے جب آپ جاؤ تو پہلے جانے سے پہلے آپ تاک عدد میں کھجوریں کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3، 5، 7، 9 تاک عدد میں کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ عید کی نماز کے لیے جب جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں تاک عدد میں کھایا کرتے تھے، اور اس سنت پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور عید کی نماز سے پہلے اور نماز فجر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں، کوئی نماز نہیں۔ اکثر ہماری عورتیں بہنیں وہ بھی سن رہی ہیں کہ وہ جو اہتمام کرتی ہیں نفل نماز، میں نے خود دیکھا ہے، نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم عید کے لیے جانا ہے، پہلے 2 رکعت 4 رکعت نفل ادا کرنے جلدی نہیں۔ عید سے پہلے، عید کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز خطبہ سے فارغ ہوتے، اپنے گھر میں آتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، 2 رکعت۔ انشاءاللہ ہم نے اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جب عید کے لیے جانا ہے، اپنے تمام گھر والوں کو بھی اپنے ہمراہ اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی جوان بوڑھا ہے، حتیٰ کہ تمام خواتین کو، عورتوں کو بھی جانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی جو عورتیں ہیں، حیض والی خواتین، ان کا بھی عید گاہ میں جانے کے لیے حکم دیا ہے کہ حیض والی عورتیں وہ بھی مسلمانوں کی اجتماعی دعا میں ضرور شرکت کریں۔ حیض والی عورتیں، ان کے لیے بھی عید گاہ میں ان کے لیے علیحدہ انتظام بنائیں، اور وہ نماز کو ادا نہیں کر سکتی، لیکن مسلمانوں کی اس خوشی کے دن، مسلمانوں کے اس اجتماع میں، عید کے دن، وہ کم از کم دعا میں تو ضرور شرکت کریں۔ اس طرح تمام خواتین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حیض والی عورتوں کو بھی عید گاہ میں جانے کے لیے حکم دیا ہے۔
حیض والی عورتیں نماز تو نہیں ادا کر سکتی لیکن اجتماعی دعا میں ضرور شرکت کریں گے۔ اب اس کے بعد آپ عید الفطر کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے اندر عید کے دن خاص کر ہماری خواتین و حضرات، یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہماری عورتیں بہنیں عید کی نماز کے لیے جاتی ہیں تو بہت دفعہ ایسا دیکھا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بے پردہ ہو کر اکثر عورتوں کی لڑکیوں کی یہ عادت ہے، وہ عید کے دن اس خوشی میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، بے پردے کے بغیر۔ جب عورتیں جائیں ان کے لیے ضروری ہے جاتے وقت آتے وقت عید کے دن جہاں بھی بلکہ ہر دن ہر وقت آپ عورتوں کو یہ حکم سختی سے ہے کہ پردہ ہو کر گھر سے نکلا کریں، چاہے عید کے لیے جاتے ہیں، جمعہ کے لیے، کسی بھی کام کے لیے پردہ ہو کر۔ اور عید کے دن شہروں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں گروہوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، گھومتی ہیں۔ جی آج عید کا دن ہے، نہیں، پردہ ہو کر رہنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جب عید گاہ میں چلے جانا ہے، اب امام صاحب نے نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات۔ نماز کے بعد امام صاحب، مولانا صاحب خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور ان کا خطبہ خاموشی سے سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد آخر میں وہ اجتماعی اللہ سے دعا کریں گے اور خلوص دل سے وہ دعا مانگے، اجتماعی دعا۔ وہ کتنی فضیلت اہم دعا ہے اجتماعی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات والی عورتوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگرچہ وہ نماز تو ادا نہیں کرتی لیکن ان کے لیے دعا میں شرکت کرنا ضروری ہے، وہ ضرور اجتماعی دعا میں شرکت کریں۔ اور اس کے بعد آپ ماشاءاللہ جب عید کے لیے ادھر جاتے ہیں عید گاہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ تھا کہ آپ بستی سے باہر، محلہ سے، شہر سے باہر کھلے آسمان کے نیچے کھلے میدان میں عید کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح، بلکہ کئی شہر میں کئی جگہ ایسی ہیں کہ ادھر مسجدوں کے علاوہ کوئی اور ایسی جگہ نہیں ملتی کہ آپ مسجد کو چھوڑ کر کھلی جگہ کھلے میدان میں آپ نماز کے لیے جائیں۔ شہروں میں یہ رکاوٹ ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، مجبوری ہے، پھر آپ مسجد میں ہی انتظام کریں۔ اگر جگہ ہو تو پھر ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، یہ سنت ہے کہ وہ کھلے میدان میں کھلے آسمان کے نیچے وہ عید الفطر کا انتظام کرتے ہیں خطبہ نماز کا۔ اور آپ نے جب عید گاہ میں جانا ہے بلکہ جانے سے پہلے ہی اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ادھر عید کے لیے گئے تو آپ کا بھائی ناراض ہے یا آپ کسی اپنے بھائی سے ناراض ہیں، نہیں، آپ نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ تمام لوگوں کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تمام دوست احباب کے لیے اپنے دل میں یہ جو نفرت ہوتی ہے اس کو دور کرنا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بھائی آپ سے ناراض ہے، اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عید کا دن، خوشی کا دن ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی سے صلح کرے، اپنے بھائی سے ملے، ناراضگی کو دور کر دیں۔ قسم اگر ناراضگی کو دور کر دیں گے زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے آپ اپنے بھائی سے مل جائیں گے، رشتہ داری کو جوڑیں گے، صلح کریں گے، آپس میں ملیں گے، خدا کی قسم اللہ بڑے خوش ہوں گے۔ آپ عید کے لیے جب جائیں تمام لوگ، میں بھی، آپ بھی اپنے دلوں کو ضرور صاف کریں۔ یہ نہیں کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں تو دل میں بھائی کے لیے بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، ناراضگی ہے، دوری ہے۔ یہ نہیں، اپنے دلوں کو ہم نے انشاءاللہ اللہ کے لیے اپنے دلوں کو، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، شیطان کرواتا ہے، یہ سمجھے کہ میرے بھائی کو یہ جو میری جس وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے شیطان نے یہ معاملہ بگاڑا۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے دل سے، خلوص سے، دل سے، محبت، پیار سے صلح کریں۔ آپ اس کے بعد اب آپ نے واپس آنا ہے، عید کی نماز کے بعد
آپ نے اپنے گھروں کو واپس آنا ہے تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ تھا کہ آپ جس راستے سے جاتے اور جب واپس آتے وقت راستہ بدل کر تبدیل کر کے آتے، جاتے وقت یہ بازار، آتے وقت ادھر دوسرے بازار سے آتے، دوسرے راستے سے آتے۔ آپ نے یہ بھی انشاءاللہ جاتے وقت اور راستہ، آتے وقت اور راستہ، انشاءاللہ یہ بھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور عید کے دن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ننھے منھے پیارے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے آپ اچھے لباس کا، اچھے کھانوں کا بندوبست کرتے ہیں، اچھے جوتوں کا بندوبست کرتے ہیں، اپنے محلہ میں، بازار میں ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو دیکھیں، اگر کوئی یتیم ہے، اگر کوئی مسکین ہے، اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی تنگ دست ہے تو انہیں بھی اپنی خوشیوں کے ساتھ منائیں۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا اچھے کپڑے پہنے، آپ کا بیٹا عید کے دن کھیلنے کے لیے کھلونے دے، کھائے پیے خوب اچھے سموسے، برگر، شورما، پھر اسی طرح جوس، پیپسی، بوتلیں، بسکٹ، کیا پتہ نہیں اس دن ویسے بھی پڑا ہے، ریڈی فروش جو لوگ ہوتے ہیں دکانوں میں بڑا انتظام ہوتا ہے کھانوں کا، تو جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس دن خوب کھائیں اڑائیں تو آپ یہ بھی چاہیں کہ جس طرح ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو جو لوگ بیچارے یتیم ہیں، مسکینوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل ہوں۔ اور جب آپ اپنے بھائیوں کو عید کے دن مبارکباد دیتے ہیں، اپنے گلے لگا کر ملتے ہیں تو دعا پڑھا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپس میں ملتے، ملاقات کرتے، عید کے دن ملتے تو دعا پڑھا کرتے، تقبل اللہ منا و منکا، یہ دعاؤں کا تبادلہ کیا کریں۔ اے اللہ ہماری بھی، اے اللہ ان کی بھی تمام عبادات کو، تمام اعمال کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول